لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له اہل ایمان انبیاء کا پیغام توحید کا پیغام ہے۔ کائنات میں رب نے جتنے انبیاء مبعوث کیے سب کا پہلا پیغام توحید ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ جتنے انبیاء مبعوث ہوئے سب نے قوم کو یہی دعوت دی کہ ایک اللہ کی عبادت کیجیے۔ نوح علیہ السلام ہو، یہود علیہ السلام، لوط علیہ السلام ہو یا ابراہیم علیہ السلام، سب کا پیغام توحید ہے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں
قرآن میں یا تو رب توحید کی دعوت دیتا ہوا اپنا تعارف کراتے ہوئے یا اہل توحید کے لیے خوشخبریاں یا توحید کے منکروں کے لیے اللہ کا عذاب. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ پہلے پیغمبر آدم علیہ السلام سے لے کر آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ کہ آپ سے پہلے بھی جتنے انبیاء گزرے ان کی طرف بھی یہی وحی کی گئی تھی. وہ وحی کیا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ کہ مالک کے سوا کائنات میں کوئی الہ نہیں ہے. آج امت محمدیہ کی اکثریت اس بیماری میں مبتلا ہے. جگہ جگہ پر اسلام کے نام پر جماعتیں موجود ہیں. کوئی روزے کی دعوت، کسی کا نماز کا پیغام، کسی کا جہاد کا پیغام، کسی کا گھر سے نکلنے کا پیغام. جو اصل دعوت آج اس کا فقدان نظر آ رہا ہے. میں کہا کرتا ہوں وہ علماء جو اس منہج نبوی کو بیان کرتے ہیں ان انگلیوں پر مکمل نہیں ہوتے. گنتی کے چند علماء جو اس پیغام کو عام کر رہے ہیں کہ قوم کو یہ کہا جائے لا الہ الا اللہ. قوم ایک رب کو چھوڑ کر ان کے سامنے سوال کر رہی ہے جس کا نقشہ قرآن یوں کھینچتا ہے قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا. جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کے سامنے تم اپنے دامن کو پھیلاتے ہو، جن سے تم سوال کرتے ہو، جن سے تم نے امیدیں باندھی ہوئی ہے، جن کے سامنے تم نے گڑ گڑا کر ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، اس مالک کے علاوہ جن کی تم عبادت کر رہے ہو، الدعاء هو العبادہ، جن کے سامنے تم بھکاری بن کر بھیک مانگ رہے ہو، اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا. جن کے سامنے تم نے اپنے دامن کو پھیلایا ہوا ہے، اللہ اعلان کر رہا ہے اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیجئے نہ یہ نفع کے مالک ہے نہ تمہیں یہ کسی نقصان سے بچا سکتے ہیں. اہل ایمان آج ہمیں بستی بستی، شہر شہر، قریہ قریہ اپنی مجلس میں اس بات کا اعلان کرنا ہوگا. قوم کو یہ کلمہ پڑھانا ہوگا، قوم کو یہ سبق سنانا ہوگا. تم جس کے سامنے جا کر سوال کر رہے ہو، اللہ کی کتاب سے سچی کتاب کائنات میں کوئی کتاب نہیں ہے. اس کا اعلان یہ ہے ما لا یملک لکم، تمہارے ایک ذرے کے نفع کے بھی مالک نہیں ہے، تمہیں ایک ذرے کے نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے. اللہ قرآن میں یہی بات اعلان کر رہا ہے جو شروع میں نے آیت کریمہ پڑھی یا ایھا الناس
کائنات کے ہر شخص کو پیغام ہے، اہل ایمان کو دعوت نہیں۔ یا ایھا الناس، اے دنیا کے انسانوں، ضرب مثل فاستمعوا لہ، تمہارے سامنے ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، توجہ کرو، سماعت کیجئے۔ فاستمعوا لہ، اس کو سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکار رہے ہو، عبادتیں کر رہے ہو، نظر دے رہے ہو، نیاز بانٹ رہے ہو، سبیلیں لگا رہے ہو، ان الذین تدعون من دون اللہ، اس اللہ کے علاوہ تم نے وہاں پر اپنا دامن پھیلایا ہوا ہے۔ تمہاری زبانیں یہ اعلان کر رہی ہے، بابا شاہ جمال پتر دے دے رتا لال، تمہاری زبانیں یہ اعلان کر رہی ہے، داتا کی نگری سے لے کر ہی جاؤں گا۔ تمہارے اعمال اور افعال اعلان کر رہے ہیں، اس بزرگ کی بستی سے اپنا دامن بھر کر لے جاؤں گا۔ یہاں جو بھی آیا ہے اپنے دامن کو بھر کر لے کر گیا ہے۔ اللہ اعلان کر رہا ہے، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، تم اس سے 8 پاؤنڈ کا اولاد بیٹا مانگ رہے ہو، یہ ایک مکھی کو پیدا نہیں کر سکتے۔ آئیے، آج معاشرے کے اندر یہ بیماری عام ہے۔ سوال کیا جاتا ہے، مہمان گھر میں پہنچتا ہے، بچے کا نام پوچھتا ہے، بچے کا نام پیرا دکھتا ہے، باپ کا نام پیر بخش ہے، دادے کا نام علی بخش ہے، پردادے کا نام محمد بخش ہے۔ اہل ایمان، اللہ بخش اس دھرتی پر نظر نہیں آ رہا۔ امت محمدیہ کی اکثریت آج غیر اللہ سے یہ سوال کر رہی ہے، اور مالک اعلان کر رہا ہے، لن یخلقوا ذبابا، اولاد دینا تو بڑی دور کی بات ہے، ایک بیٹے کی پیدائش تو بڑی دور کی بات ہے۔ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، اگر یہ سارے جمع ہو کر لاہور کا علی حجویری ہو، انڈیا کا اجمیری ہو، ملتان کا نظام الدین ہو، سندھ کا عبداللطیف بھٹائی ہو، بلوچستان کا رہنے والا یہ زندہ اور مردہ انسان ہو، گجرانوالہ اور وزیر آباد کا نوگدہ ہو، سیال کوٹ کا امام کوٹ ہو، دنیا کے جتنے بزرگ ہیں تمہارے اشتہارات اعلان کرتے ہیں، میرے علم کی کوئی کاٹ نہیں کر سکتا۔ یہ بنگالی بابا ہے، اس نے کشکول ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، کہتا ہے جو چاہو مانگو۔ محبوب تمہارے قدموں میں تمہاری قسمت کو کھڑی کرنے والے اخبارات تمہارے گھروں میں پہنچتے ہیں۔ اللہ اعلان کر رہا ہے، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، ان سارے زندوں کو جمع کر لو، 100 سال کے چلے کاٹنے والے کو جمع کر لو، لاہور کے علی حجویری کو جمع کر لو، ملتان کے نظام الدین کو بلا لو، انڈیا کے اجمیری کو بلا لو، کشمیر کے بزرگ کو بلا لو، ان سب کو جمع کر کے، اور مردوں کو ہی نہیں زندوں کو بھی بلا لو، بنگالی بابا کو بلا لو، کٹیا کے اندر چلہ کاٹنے والے بزرگ کو بلا لو۔ اللہ اعلان کر رہا ہے، لن یخلقوا ذبابا، یہ سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اللہ سچا، اللہ کی کتاب سچی، محمد کریم سچے، محمد کا فرمان سچا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے، آج اس قوم کو یہ پڑھانا ہوگا، نماز سے پہلے، روزہ سے پہلے، زکوٰۃ سے پہلے، حج سے پہلے، جہاد سے پہلے، صدقے سے پہلے، خیرات سے پہلے، نیکیوں کے انبار سے پہلے، ان چلہ کشی سے پہلے یہ بتلا تیرا ایمان کیا کہتا ہے، تیرا دعویٰ کیا ہے، تیرا اعلان کیا ہے، تو بزرگوں کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتا ہے، کیا مردہ بیٹا دے سکتا ہے، کیا مردے کو پکارا جا سکتا ہے، کیا مردہ مشکلیں حل کر سکتا ہے۔ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، یہ سارے جمع ہو جائیں، بچہ تو بڑی دور کی بات، یہ سارے جمع ہو جائیں، ایک مکھی کو پیدا نہیں کر سکتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ،
شيئا لا يستنقذوا منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره ان الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس ان الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. اللہ قرآن کے اندر اعلان کر رہا ہے، اور لوگوں ان سب کو جمع کر لو، کھانے ان کے سامنے سجا دو، اس کھانے کے پر زندہ اور مردوں کو بلا لو، ان کے عقیدے کے مطابق پردہ کیے ہوئے بزرگ آ جائیں، ان کے عقیدے کے مطابق ان کی نگاہ چیرتی ہوئی ہزاروں میل دور انسان اپنے مرید کو پہچان لیتی ہے، وہ بھی جمع ہو جائیں. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، عربی طبقہ جانتا ہے شیئن کا ترجمہ یہ ہے دھوپ کی کرن کے اندر اڑتے ہوئے ذرات جو ہاتھ میں نہیں آتے، شیئن اس کو کہا جاتا ہے. اگر مکھی یہ شیئن اتنا سا ذرہ اٹھا کر اس سید زادے کے کھانے سے، اتنا سا ذرہ اٹھا کر اس گدے نشین کے کھانے سے، اتنا سا ذرہ اٹھا کر ایب صاحب زادے کے پلیٹ کے آگے سے لے جائے، اللہ قرآن کے اندر اعلان کرتا ہے یہ مکی سے وہ کھانا واپس نہیں لا سکتے. تجھے اولاد کیسے دیتے ہیں، تجھے بیٹا کیسے دیتے ہیں، تیرے بیٹے کا نام عبد العلی کیسے ہو جاتا ہے، عبد النبی تو کیسے کہہ دیا کرتا ہے، عبد المصطفیٰ تو کیسے نام رکھ لیا کرتا ہے کہ یہ بزرگ نے دیا ہے، علی نے دیا ہے، مصطفیٰ نے دیا ہے. اللہ قرآن کے اندر کہتا ہے ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی بیکار، دینے والا بھی کمزور، سوال کرنے والا بھی انسان، سوال جس سے کیا جا رہا ہے وہ بھی مخلوق. ما قدر اللہ حق قدری، تم نے اپنے مالک کی پہچان نہیں کی، مالک کی قدر نہیں کی، تم نے مالک کو آوازیں نہیں دی. اور دنیا کے لوگوں، کلمہ پڑھنے والوں، اہل ایمان، اہل توحید، میں تمہیں کہہ رہا ہوں اس دعوت کو عام کیجئے، ان کو رب کا قرآن سنائیے. دنیا کے مولویوں کی کتابوں پر اختلاف ہو سکتا ہے لیکن رب کی کلام پر اختلاف نہیں ہو سکتا. ان کے کانوں کے اندر رب کا قرآن سنائیے. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جن کو یہ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں، سوال کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، سبیلے لگاتے ہیں، ان کو پکارتے ہیں اپنی مشکلوں کے اندر. قرآن اعلان کر رہا ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، نہ یہ نفع دے سکتے ہیں نہ یہ نقصان پہنچا سکتے ہیں. آج اس کلمہ پڑھنے والے کے دل کے اندر خوف ہے، ڈر ہے، ایک قبر کا، ایک زندہ بزرگ کا، ایک پیر کا، ایک سبز امامے کا، ایک سبز چوغے کا، ایک منکوں کا، ایک کروں کا، ایک چھلوں کا. اس کے دل کے اندر اگر ڈر نہیں، اس کے اندر عزت نہیں، عظمت نہیں، شان نہیں، تو رب کریم کی نہیں ہے. رب کریم کون ہے؟ ان اللہ لقوی عزیز، وہ غالب ہے، قوی ہے، دینے پر آ جائے، بن مانگے جس کو چاہے بیٹیاں دے دے، جس کو چاہے بیٹیاں دے دے. اللہ قرآن کے اندر یوں بیان کرتا ہے یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر. جس کو چاہے بیٹیاں ہی بیٹے دے دے، جس کو چاہے ملا کر دے دے، جس کو چاہے الگ الگ دے دے، اور جس کو چاہے بانجھ کر کے رکھ دے. وہ علیم ہے، وہ قدیر ہے، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ عزیز ہے، وہ حکیم ہے. اہل ایمان اس دعوت کو عام کیجئے، رب کا قرآن قوم کو سنائیے. انتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحویلا. جن کو تم مشکلوں میں پکارتے ہو، جن کو تم مصیبتوں کے اندر آوازیں دیتے ہو، جن کے دروں پر جا کر ان کی جالیوں میں ہاتھ ڈال کر رو رو کر اور گڑ گڑا کر عاجزی اور انکساری کی حدیں کراس کر کے تم ان کو پکارتے ہو. قرآن کا اعلان ہے قل ادعوا الذین زعمتم من دونه، اس مالک کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو، تمہارا
زوم ہے، یہ سنتے ہیں تمہارا دعویٰ یہ ہے، یہ مشکلیں حل کرتے ہیں، تمہارا پیغام یہ ہے، یہ آ جاتے ہیں، تمہاری دعوت یہ ہے، یہ دے دیا کرتے ہیں، تمہارا پکار یہ ہے، تمہارا مسلک اور عقیدہ اور ایمان یہ ہے جس کا قرآن کے اندر اعلان ہے، قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُم، تم سے کسی تکلیف کو یہ بزرگ، یہ زندہ اور یہ مردہ، یہ دیوتا اور یہ بت، یہ مرے ہوئے انسان، یہ اللہ کے نیک انسان، یہ دنیا کے اندر گزر گئے جو انسان جنہوں نے محنتیں کی تھی، مشقتیں کی تھی، ریاستیں کی تھی، جو اللہ کے پاس پہنچ گئے، قرآن اعلان کرتا ہے فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا، نہ یہ تمہاری تکلیف کو دور کر سکتے ہیں، نہ تمہاری مصیبتوں کو بدل سکتے ہیں، نہ تمہاری آواز پر لبیک کہہ سکتے ہیں۔ آئیے اس پیغام کا عام کیجئے گلی گلی۔ میں جانتا ہوں ہر شخص مقرر نہیں ہوا کرتا، میں جانتا ہوں ہر شخص عالم نہیں ہوا کرتا، میں جانتا ہوں ہر شخص سخی نہیں ہوا کرتا، لیکن یاد رکھ اے مومن، اے مسلمان، اے کلمہ پڑھنے والے، تو تقریر اگر نہیں کر سکتا، اس اہل کتاب کی کوئی سی ڈی، کوئی کیسٹ، کوئی کتابچہ کسی کو خرید کر تو دے سکتا ہے۔ میں مانتا ہوں تیرے جیب کے اندر پیسے نہیں ہے، تو اس دعوت توحید کے لیے مال خرچ نہیں کر سکتا، کم از کم زبان سے کسی کو یہ تو کہہ سکتا ہے آئیے اللہ کے کلام کے لیے آج ہمارا دعوت توحید پر، اللہ کی انبیاء کی جماعت کی منہج پر، دعوت توحید پر پروگرام ہو رہا ہے۔ شاید تیری اور میری زبان سے ایک شخص آنے پر اللہ اسے توحید کی سمجھ دے دے، تیری بھی جنت بن جائے، میری بھی آخرت سنور جائے۔ اہل ایمان اس دعوت کو عام کیجئے۔ وہ دعوت کیا ہے؟ قرآن کا اعلان یہی ہے وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، ایک موقع آتا ہے انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، باہر کے اندر ہے، سمندر کے اندر ہے، یعنی نے گھیر لیا ہے، لہروں میں کشتی پھنس گئی ہے، سمندر کے اندر مصیبتیں آ گئی ہے۔ اب دائیں بائیں کون ہے جو اس کی مشکلوں کو حل کرے، اس کی آواز پر لبیک کہے، اس کی مصیبت پر نظر رکھے، اس کی تکلیف کو دور کر سکے؟ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، سارے ہی گم ہو گئے، کوئی بابا نظر نہیں آ رہا، کوئی زندہ نظر نہیں آ رہا، کوئی مردہ نظر نہیں آ رہا، اللہ تو جہاں بھی ہوگا، سمندروں کی تہوں میں، تو جہاں بھی ہوگا، جہازوں کے اندر، ہواؤں میں اور صحراؤں میں، ایک ہستی تیرے ساتھ ہے۔ وہ کون ہے؟ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، یہی توحید کا پیغام ہے۔ اسے پڑھانا پڑے گا، اسے سبق دہرانا پڑے گا، اسے سمجھانا ہوگا کہ یہ وہی پیغام ہے جو مکہ کی وادیوں سے اٹھا تھا، یہ وہی طوفان ہے، یہ وہی طوفان ہے جس کے سامنے مکہ کے لوگوں نے اپنے بتوں کے سامنے گڑ گڑا کر بند باندھنے کی کوشش کی تھی۔ اہل ایمان تجھے جاگنا ہوگا، اہل ایمان تجھے اٹھنا ہوگا، قوم کو یہ بتا ہوگا وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ، جب اسے نجات مل جاتی ہے، کشتیوں سے نکل آتا ہے، کنارے پر پہنچ جاتا ہے، کہتا ہے سید زادے کی میں نے بیعت کی ہوئی تھی، اس نے مجھے بچا لیا، سید زادے کا میں مرید ہوں، اس کی نگاہ پڑ گئی تھی، سید زادے نے پہنچ کر کندھا دے دیا تھا۔ اور مسلمانوں، کلمہ پڑھنے والوں، لا الہ الا اللہ کا ورد کرنے والوں، کلمہ توحید کی آواز اپنے بچے کے کان میں کہنے والوں، 5 وقت رب کی توحید کا پیغام سننے والوں، مکہ کے لوگوں کا پیغام دیکھو، جب وہ کسی مصیبت میں پھنستے، کسی تکلیف کے اندر آتے، کوئی پریشانی پہنچتی، اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ، جب ان کی کشتی بھنور میں پھنس جاتی، جب ان کی کشتی طغیانی میں آ جاتی، جب ان کی کشتی مصیبت کے اندر آ جاتی، وہ لات کو چھوڑ کر، منات کو چھوڑ کر، عزا کو چھوڑ کر، حبل کو چھوڑ کر ایک اللہ کو پکارا کرتے تھے۔ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، جب نجات مل جاتی، کنارے پر
پہنچ جاتے، کہتے لات شاہ نے کنارے پر لگایا ہے، منات نے لگایا ہے، لیکن مشکل کے اندر، تکلیف کے اندر جب مصیبت پہنچی ہوتی وہ ایک رب کو پکارا کرتے تھے۔ تو کیسا مسلمان ہے، کیسا کلمہ پڑھنے والا ہے، کیسی اذانیں تیری مسجد میں ہو رہی ہے، کیسی تکبیریں تیری مسجد کے اندر ہو رہی ہے، تو کیسے کلمہ توحید کا اقراری ہے۔ جب تیری کشتی مصیبت میں آتی ہے تیری زبان اعلان کیا کر رہی ہے؟ یا بہاول الحق، بیڑی دھک، تو غیر اللہ کو پکار رہا ہے۔ اب مجھے بتلا، مفتی اپنے آپ کو بنا، کفی نفسک، اپنے دل سے فیصلہ کر، تیرا عقیدہ ابو جہل سے بدتر ہے کہ نہیں، تیرا عقیدہ ابو لہب سے بدتر ہے کہ نہیں، کہ وہ مشکل کے اندر اس کی ٹیم مشکل کے اندر اللہ کو پکارا کرتی تھی، کنارے پر پہنچ کر لات کے نذرانے، کنارے پر پہنچ کر منات کے نذرانے، کنارے پر پہنچ کر عزا کے چڑھاوے، کنارے پر پہنچ کر حبل کی چادریں وہ کیا کرتے تھے۔ لیکن تو کیسا مسلمان ہے، تو مصیبت کے اندر بھی، سمندروں کے اندر بھی، صحراؤں کے اندر بھی، مشکلوں کے اندر بھی ایک رب کو چھوڑ کر تو غیر اللہ کی آوازیں لگا رہا ہے۔ یا بہاول حق، بیڑی دھک، اے مولا علی، اے شیر خدا، میری کشتی پار لگا دینا۔ تجھ سے تو وہ بہتر تھے جو مشکلوں میں ایک رب کو پکارا کرتے تھے۔ فلما نجاہم الی البر، جب انہیں نجات مل جاتی، کنارے پر پہنچ جاتے، سائیڈ پر ہو جاتے، مصیبتیں دور ہو جاتی، پھر اپنے بابے کو یاد رکھتے تھے، اپنے بزرگ کو یاد رکھتے تھے، اپنے بڑے آستانے پر پہنچ جایا کرتے تھے۔ لیکن تو کیسا مسلمان ہے، لا الہ الا اللہ کہنے کے باوجود، لا الہ الا اللہ پڑھنے کے باوجود، پھر مجھے کہنے دیجئے تجھے خبر ہی نہیں ہے لا کا مطلب کیا ہے، لا الہ کا مطلب کیا ہے، تجھے پتہ ہی نہیں ہے الا اللہ کا مطلب کیا ہے، کہ مشکل کشا ایک ہے، حاجت روا ایک ہے، اولاد دینے والا ایک ہے، بگڑیاں بنانے والا ایک ہے، کشتیوں کو پار لگانے والا ایک ہے، عزت اور ذلت کا مالک ایک ہے، نفع اور نقصان کا مالک ایک ہے۔ یہی تو قرآن اعلان کر رہا ہے، یہی قرآن کی پکار ہے۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ، جب کشتیوں میں سوار ہو، جب تم چڑھاوے چڑھو، جب تم کسی کشتی میں چڑھو، جہاز پر سوار ہو، سواری پر سوار ہو، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ، ایک رب کا نام ہے، ایک رب کی پکار ہے۔ یہی نماز کا پیغام، یہی روزے کا پیغام، یہی سونے کا پیغام، یہی جاگنے کا پیغام۔ سو رہا ہے، دعا کیا ہے، اٹھ رہا ہے، دعا کیا ہے، اللہم اللہم، اے اللہ تیرے نام سے مر رہا ہوں، تیرے نام سے سو رہا ہوں، تیرے نام سے اٹھ رہا ہوں۔ اللہم، اے اللہ تو نے یہ سواری مسخر کر دی ہے، جگہ جگہ پر اللہ کا نام، توحید کا پیغام۔ اگر میں یہ کہوں تو مبالغہ نہ ہوگا، جتنے اعمال ہیں آپ لے کر آئیے، اس اعمال کی جو بنیاد ہے، اساس ہے، جگہ جگہ پر تمہیں یہ سبق یاد کرایا جا رہا ہے۔ لا شعوری طور پر بھی، شعوری طور پر بھی یہ اٹھنے کی دعا، یہ سونے کی دعا، یہ کھانے کی دعا، یہ چلنے کی دعا، یہ سواری کی دعا، یہ ساری دعائیں شروع کس سے ہو رہی ہے؟ کہ بغیر کسی واسطے کے، بغیر کسی وسیلے کے، بغیر کسی صدقے کے، بغیر کسی طفیل کے، ایک ہی بات ہے، اللہم، اے اللہ یہی توحید کا پیغام، یہی قرآن کا پیغام، یہی انبیاء کا پیغام، یہی قرآن کی دعوت ہے۔ اور جو لوگ رب کو چھوڑ کر غیروں کو پکارتے ہیں، قرآن یوں نقشہ کھینچتا ہے، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ۔ اللہ قرآن کے اندر اعلان کر رہا ہے، کیا اعلان ہے؟ کہ یہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو پکارتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر غیروں کے سامنے سوال کرتے ہیں، اس سے بڑا گمراہ، اس سے بڑا پلید، اس سے بڑا گندے عقیدے کا کون ہوگا؟ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ، یہ پکارتا رہے، آوازیں دیتا رہے،
چڑھاوے چڑھاتا رہے, چادریں دیتا رہے, پھولوں کی باغ لگاتا رہے, یہ جو مرضی کرتا رہے. اللہ قرآن کے اندر اعلان کرتا ہے قیامت آ سکتی ہے, سورج کا نظام ختم ہو سکتا ہے, چاند ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا, آسمان پھٹ جائے گا, قیامت برپا ہو جائے گی. جب قیامت برپا ہوگی اس دن تک, اس لمحے تک, اس وقت گھڑی تک اس کی پکار یہ مردے نہیں سنتے. آج کا یہی پیغام ہے. اہل ایمان اس دعوت کو عام کیجئے. غیر اللہ کی پکار, غیر اللہ کے سامنے سجدے, غیر اللہ کی چادریں, غیر اللہ کے چڑھاوے, غیر اللہ کے پھول, غیر اللہ کی نیازیں, غیر اللہ کی نظر کہ اس پر جا کر گئے کیوں ہو, سوال کیوں کر رہے ہو, یہ تو فوت ہو گیا ہے. من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ وہم عن دعائہم غافلون. تمہاری پکار سے غافل, تمہاری مصیبتوں سے غافل, تمہاری مشکلوں سے غافل, تمہاری پریشانیوں سے غافل. حشر کا میدان ہوگا, قیامت قائم ہوگی. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ. ایک دوسرے کے دشمن, ایک دوسرے کے ویری. کیوں ہم نے نہیں کہا تھا ہماری قبر پر آ کر سوال کرنا, ہم نے نہیں کہا تھا ہمارے چڑھاوے چڑھانا, ہم نے نہیں کہا تھا ہم سے اولادیں مانگنا. یہی بات تو رب نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہی, أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ. اللہ کا پیغمبر اعلان کر رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام اور مریم کو کہا جا رہا ہے کیا تم نے کہا تھا اللہ کے علاوہ ہماری عبادتیں کرو, ہم سے سوال کرو, ہم سے مصیبتوں اور پریشانیوں کا حل مانگو. اہل ایمان ملک بھی تمہارا, بستی بھی تمہاری, میڈیا بھی تمہارے, لکھنے والے بھی تم, رائٹر بھی تمہارے. علن اعلان اخبارات کہہ رہے ہیں جو چاہو مانگو, جو مشکل ہو ہمارے پاس آؤ, لمحے کے اندر تمہاری مشکلیں حل کر دیتے ہیں. اللہ قرآن کے اندر اعلان کر رہا ہے حشر کا میدان ہوگا, سامنے جہنم ہوگی. وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہنم. اس کی چیخو پکار ہوگی, جہنمیوں کو پکڑے گی. اللہ قرآن میں کہتا ہے یہ غیر اللہ کو سجدے کرنے والے, غیر اللہ کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھنے والے, ان کو ان کا بندہ بنانے والے, ان سے سوال کرنے والے, ان کے سامنے اپنے دامن کو پھیلانے والے. قرآن نے کیا نقشہ کھینچا ہے. تاللہ واللہ باللہ تاللہ, قسمیہ ہے, قسم کھا کر یہ کہیں گے تاللہ ان کننا لفی ضلال مبین اذ نسویکم برب العالمین. اس اللہ کی قسم ہم پکے گمراہ تھے, اس رب کی قسم ہم مشرک تھے, اس رب کی قسم ہمیں خبر نہیں تھی, اس رب کی قسم تاللہ انا ان کننا لفی ضلال مبین, ہم پکے گمراہ تھے. اس وجہ سے حی و قیوم کو چھوڑ کر مردے سے مانگتے تھے, اس وجہ سے سمیع کو چھوڑ کر ایک بے سماعت والے سے سوال کرتے تھے, اس وجہ سے ایک بصیر کو چھوڑ کر اندھے کے سامنے ہاتھ پھیلایا ہوا تھا. تاللہ ان کننا لفی ضلال مبین. ہمارا جرم کیا تھا, ہم نے کیا ظلم کیا تھا. اذ نسویکم برب العالمین, ہم نے رب العالمین کو چھوڑ کر پالن ہار, غریب نواز, بندہ نواز, ہم نے کسی ایک بزرگ کو بنا لیا تھا. یہ کون ہے؟ یہ بندہ نواز ہے. یہ کون ہے؟ یہ غریب نواز ہے. یہ کون ہے؟ یہ کلندر ہے, حال دلوں کی جانتا ہے. یہ کون ہے؟ یہ ہمارا سائی ہے. یہ بڑی سرکار ہے, یہ چھوٹی سرکار ہے, یہ 11ویں والا ہے, یہ 17ویں والا ہے, یہ 12ویں والا ہے. تاللہ ان کننا لفی ضلال مبین اذ نسویکم برب العالمین. ہمارا جرم یہ تھا ہم نے رب کی صفات کا مالک, ہمارا جرم یہ تھا ہم نے رب کی صفات کا مالک اپنے بزرگوں کو, اپنے مردوں کو, اپنے زندوں کو, اور چھوڑیے انسانوں کو, ہمارا جرم یہ تھا ہم نے لوہے کے چھلے سے شفا مانگنی شروع کر دی تھی. یہ بواسیر کا چھلا علی حجویری کی قبر سے انگلی پر پہنا ہوا ہے, یہ شفا دے دیتا ہے. اذ نسویکم برب العالمین. ہم نے ان بزرگوں کو, ان درختوں کو, ان پتھروں کو, ان چھلوں کو, ان سبیلوں کو, اس نذرانے کے سوکھے ٹکڑوں کو رب کے برابر کر دیا تھا, رب کے برابر لے آئے تھے. رب بھی سنتا ہے, یہ بھی سنتے ہیں. رب سنتا نہیں, یہ موڑتے نہیں. ہماری اس کے آگے, اس کی اس کے آگے. اذ نسویکم برب العالمین. ہم نے جہانوں کے پالن ہار کے برابر اپنے درختوں کو کر دیا تھا. یہ بڑا بھاری درخت ہے,
اس کی صفات کیا ہے؟ یہاں بابے نے بیٹھ کر پیشاب کیا تھا، یہاں بیٹھ کر چلا کاٹا تھا، یہاں 40 دن گزارے تھے۔ اذ نسویکم برب العالمین، اس کے ٹکڑے کھانے سے پیٹ کا السر ٹھیک ہوتا ہے، کلر کہار پاکستان کے پانی سے گردوں کی صفائی ہوتی ہے۔ اذ نسویکم برب العالمین، ہم نے ان مردوں کو رب کی صفات کا مالک بنا دیا تھا۔ یہ سنتے نہیں، یہ سنتے ہیں، وہ سنتا نہیں، وہ حی و قیوم ہے۔ اہل ایمان، میرا پیغام یہی ہے، ہر شخص داعی بنے، ہر شخص داعی بنے۔ کسی کے ہاتھ میں مال ہے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کیجئے، سی ڈی خریدیے، لوگوں کو دیجئے، کیسٹ دیجئے، دعوت دیجئے، اللہ کے کلام کو مترجم لے کر کسی کو تحفہ دیجئے۔ اس سے بڑا تحفہ کوئی نہیں۔ جب وہ پڑھے گا اپنی زبان میں، تاللہ ان کننا لفی ضلال مبین اذ نسویکم برب العالمین، ہم نے تو رب العالمین کے برابر ان درختوں کو سمجھ لیا تھا، بابے کے عقیقوں کو سمجھ لیا تھا، پشتن پاک کو سمجھ لیا تھا، ہم انہی کو پکارتے رہتے تھے۔ آئیے آج کا پیغام، آج کا موضوع بھی یہی ہے، انبیاء کا پیغام، توحید کا پیغام۔ آئیے دیکھتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر کی سیرت، انبیاء کی جماعت کا پیغام۔ آدم علیہ السلام پہلا پیغمبر ہے، آسمان سے نیچے اترتے ہیں، مالک اتار دیتا ہے۔ مجھے بتلاؤ تو صحیح، اس نے کس کو پکارا تھا، کس کو آوازیں لگائی تھی، کس کا واسطہ دیا تھا، کس کے طفیل سوال کیا تھا، کس کے صدقے رب کے سامنے اپنے بات منوائی تھی، کیا کہا تھا؟ قرآن مقدس کو پڑھا کرے۔ اللہ کی قسم میں کہا کرتا ہوں، یہ بلے شاہ کے شعر، یہ بزرگوں کی راگ، ان سب کو چھوڑ دیجئے۔ اللہ کے کلام سے بہتر کائنات پہ کوئی کلام نہیں ہے۔ اس قرآن کا نور، اس کو اپنے سینے میں بھریے۔ یہ قرآن روشنی ہے، یہ نور ہے، یہ تبیان ہے، یہ تبین ہے، یہ حق ہے۔ وَيَسْتَنبِعُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ۔ قرآن سے بہتر کوئی کتاب نہیں، قرآن سے بہتر کوئی کتاب نہیں، قرآن سے بہتر کوئی پیغام نہیں۔ اس قرآن مقدس کو عام کیجئے۔ قرآن اعلان کرتا ہے، آدم علیہ السلام نے ایک ہی بات کہی تھی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ کس کو پکارا تھا؟ علی اجویری کو پکارا تھا، نبی کو پکارا تھا، امام الانبیاء کو صدائیں لگائی تھی۔ اور نہیں نہیں، میں ادنا سا شریعت کا ایک طالب علم ہوں، میں اعلان کرتا ہوں، قرآن میرے علم کے مطابق قرآن مقدس کے اندر ہر نبی کی جو دعا ہے وہ ربنا رب اس سے شروع ہو رہی ہے، کوئی واسطہ وسیلہ نہیں، طفیل صدقے نہیں۔ آدم علیہ السلام پہلا پیغمبر ہے، دعا کیا کر رہے ہیں؟ ربنا ظلمنا، اے ہمارے رب، اللہ کو پکارا جا رہا ہے۔ پہلا پیغام میں نے کہا تھا، اگر آپ ذہنی طور پر حاضر ہیں، انبیاء کا پیغام پیغام توحید ہے۔ پہلا نبی، پہلا پیغمبر، پہلا انسان ابو الخلق علیہ السلام دعا مانگ رہا ہے۔ سوال کیا ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا۔ اللہ تو ہی ہے، تیرے سوا کائنات میں کوئی نہیں، تو ہی سننے والا، تو ہی سمیع اور بصیر، تو ہی عزیز حکیم، تو ہی غالب ہے، تجھے کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ اللہ کو اپنی کائنات کے اندر تدبر کرنے کے لیے، تدبیر کرنے کے لیے، چلانے کے لیے امام الانبیاء کی مشورے کی ضرورت نہیں، اس لیے بغیر کسی واسطے اور وسیلے کے پکار کیا تھی؟ ربنا ظلمنا۔ آدم ثانی نوح علیہ السلام ہے، اللہ کا پیغمبر ہے۔ قرآن یوں نقشہ کھینچتا ہے، انا ارسلنا نوحا الى قوم ان انذر قومك من قبل ان یاتیہم عذاب علیم۔ قوم کو ڈرا رہے ہیں اس سے پہلے کہ اللہ کا عذاب آ جائے، موت آ جائے، قبر کی سختیاں آ جائے، منکر نکیر کے سوال و جواب آ جائے، تجھ سے سوال کیا جائے، تجھے بھیج کر رکھ دیا جائے، نیچے بھی آگ، اوپر بھی آگ، لباس بھی آگ کا، ہر چیز پہنچا دی جائے۔ میں تجھے ڈرا رہا ہوں۔ نوح علیہ السلام قوم کو دعوت کیا دیتے ہیں؟ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میری اطاعت کرو، انعبدوا اللہ
وہی پیغام توحید ہے، آدم ثانی ہے۔ قوم کیا کرتی ہے؟ واتقوہ واطیعون یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون قال ربی انی قال ربی آئیے وہی پیغام جو میں نے کہا تھا، پکارو مشکلوں کے اندر، پکارو مصیبتوں کے اندر، پکارو پریشانیوں کے اندر۔ کس کو؟ علی اجمیری کو، عبداللطیف کو، سچل سرمست کو، نظام الدین کو، نو گزے کو؟ اور نہیں، نوح علیہ السلام نے جس کو پکارا کیا کہا؟ قال ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اللہ میں تیرا وہ بندہ ہوں، اے رب کریم، اے رب رحیم، انی دعوت قومی، رات کی تاریکی میں اگر ایک شخص مل گیا اسے میں نے یہی کہا غیر اللہ کو چھوڑ دے، غیر اللہ کے سجدے حرام، غیر اللہ کی نیازیں حرام، غیر اللہ کے چڑھاوے حرام، غیر اللہ کو پکارنا حرام، غیر اللہ سے سوال کرنا حرام۔ انی دعوت قومی لیلا ونہارا، سورج اگر سر پر آ گیا ہے، کوئی جماعت مل گئی، اللہ تیرا تعارف، تیرا پیغام قوم کو دے رہا ہوں۔ قوم نے کیا کیا تھا؟ ہم بھی یہی کہتے ہیں، شاہ صاحب، زیدی صاحب، راشدی صاحب، بڑی دعوت دی، بڑی سیڑھیاں سنائی، بڑا قرآن دیا، اس بے ایمان کے دل پہ اثر نہیں کرتا۔ نوح علیہ السلام پیغمبر ہے، قوم کو کتنے سال دعوت دے رہا ہے؟ 950 سال اللہ کی توحید کا پیغام، 100 افراد بھی مسلمان نہیں ہوئے، 100 افراد بھی 950 سال کے اندر مسلمان نہیں ہوئے، اور قرآن نے کیا خوبصورت بات کی ہے، لیلا ونہارا، رات کی تاریکی میں سوتا نہیں تھا، جاگتا رہتا تھا۔ غم یہ تھا اللہ کے بندے اللہ کے مخلوق کے در کو چھوڑ کر رب کے در پر جھک جائیں، اللہ کے بندے اللہ کی مخلوق کی در پر پکارنا چھوڑ کر رب کے در پر آ جائیں۔ لیلا ونہارا، دن کی روشنی کے اندر یہی غم ہے۔ کمانا میرا کام نہیں، اولاد پیدا کرنا، کمانا، گھر بسانا، یہ تو جانور بھی کرتا ہے، کھا بھی لیتا ہے، کما بھی لیتا ہے، اولاد بھی پیدا کر دیتا ہے۔ اگر آپ اور میں یہی کام کرتے رہے، ہم میں اور ان میں کیا فرق رہا؟ فرق یہ ہے ہم قوم کو یہ کہتے ہیں لیلا ونہارا، رات کی تاریکی ہو، دن کا اجالا ہو، قید خانہ ہو، آزادی ہو، تنگی ہو، آسانی ہو، فراخی ہو، پیغام توحید ہے کہ قوم کو کہا جا رہا ہے۔ قوم کیا سلوک کرتی ہے؟ انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم وعصروا واستکبروا استکبارا۔ کانوں میں انگلیاں دے لی، اس وہابی کی بات نہیں سنتے، کانوں میں ڈانٹ لگا لیے، اس اہل توحید کا قرآن نہیں سنتے، کانوں کے اندر انگلیاں دے لی، روئی پھنسا لی، اس وہابی کا پیغام نہ سنے۔ ان کا قرآن بھی الگ، ان کا مسلک بھی الگ، یہ تو بڑے گستاخ ہیں۔ قوم یہ سلوک کر رہی ہے، چہرے کے اوپر چادر ڈال لی، چھپا لو اپنے آپ کو۔ نوح علیہ السلام آ رہے ہیں، آتے ہی کہیں گے یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، یہی پیغام دیں گے۔ قوم یہ کہہ رہی ہے، آئیے نوح علیہ السلام دعوت دیتے رہے، لوگ مسلمان ہوتے رہے، ایک ایک، دو دو، تین تین، چار چار، عرصہ گزر گیا، 950 سال زندگی کے بیت کے دعوت کے میدان کے اندر ان کے خلاف۔ پھر اب کیا کہتے ہیں؟ وہی میرا جو موضوع ہے، کہا اللہ قال ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اللہ سمجھا لیا ہے، پہنچا دیا ہے، بوڑھا ہو گیا ہوں، اللہ دن رات ایک کر دی ہے، اب یہ ایسے خبیث رہ گئے ہیں۔ رب لا تذر، یہاں واسطہ اور وسیلہ ہے، تو فعل اور صدقے ہے، وہی جو میں نے شروع میں کہا تھا، ایک رب کو پکارو، رب لا تذر، اس روئے زمین پر اللہ اب کوئی مشرک زندہ نہ رہے، اس روئے زمین پر تیرا باغی زندہ نہ رہے۔ یہ آدم ثانی ہے، آپ کہیں گے پہلے انبیاء ہے۔ آئیے اپنے جد امجد کی طرف، ابراہیم علیہ السلام، جن کی دعا سے اللہ نے ہمیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی عطا فرمایا، اس پیغمبر کو دیکھتے ہیں۔
کون ہے؟ ابراہیم خلیل اللہ ہے. آئیے قرآن ہی سناؤں گا. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا رَبِّ اجْعَلْ. اللہ سوال کر رہا ہے, پکار رہا ہے. کون ہے؟ خلیل اللہ ہوں, تیرا نبی ہوں, تیرا دوست ہوں. رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا. اللہ اس وادی کو امن کا گہوارہ بنا دے. مجھے بتلاؤ کس کو پکارا تھا؟ ایک پیغمبر نے ایک رب کو پکارا تھا. رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام. اللہ مجھے ان بتوں سے, ان درختوں سے, ان پتھروں سے, لات اور منات سے, جس کو چاہے آپ لے کر آ جاؤ. وجنبنی وبنی. اللہ مجھے ہی نہیں, میرے ان ننھے منی اولاد کو, ان بچوں کو ہم کہہ دیا کرتے ہیں کوئی بات نہیں شاہ صاحب, یہ بچے ہیں بڑے ہو کر ٹھیک ہو جائیں گے, پکے اہل حدیث ہے, ان کو توحید سمجھا دی. جب اولاد خراب ہوتی ہے پھر تعویذ فروش کے پیچھے, پھر مولویوں کے پیچھے اولاد برباد ہو گئی. یہ پیغمبر ہے. وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام. اللہ میری اولاد کو مواحد بنا. کیوں؟ پیغام توحید ہے. وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام. پھر دعا دیکھیے, رب انہن اضللن کثیرا من الناس. یہاں بھی رب کو پکارا جا رہا ہے. اللہ ان بزرگوں نے, ان فقیروں نے, ان درویشوں نے, ان مردوں نے, ان کالے کپڑے والوں نے, ان اندر اور باہر سے کالے سیاہوں نے, ان چوغے والوں نے, اللہ ان کالے کچکولوں والوں نے, اللہ ان جادوگروں نے. رب انہن اضللن کثیرا من الناس. اللہ بہت سو کو گمراہ کر دیا ہے. یہ کہتے ہیں وہ سنتا نہیں, تو دیکھتا نہیں, تو آتا نہیں, تو مصیبتیں دور نہیں کرتا. رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم. ربنا, پھر اللہ سے سوال ہے, ایک رب کو پکارا جا رہا ہے. انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ. پھر ایک رب کو, اللہ میری اولاد, میری بیوی, میرا یہ بچہ معصوم ہے, چند ٹکڑے ان کے پاس, چند کھجورے, ایک مشکیلا, تھوڑا سا پانی, اللہ اس وادی کے اندر چھوڑ کر جا رہا ہوں. چھوڑنے کا مقصد کیا ہے؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ, نمازی بن جائے, یہ مواحد عقیدہ توحید کا پیغام عام کریں. ربنا لیقیموا الصلاۃ. یہ ابراہیم علیہ السلام. وقت ہو چکا ہے, آگے اس پورے رکوع کو اگر آپ پڑھتے چلے جائیں, جگہ جگہ پر اللہ کے پیغمبر یہی کہہ رہے ہیں, ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون. آج پھل آپ کو اس وادی میں ملتے ہیں کہ نہیں ملتے؟ وہ ایک مواحد نے ایک اللہ کو پکارا تھا, دعا قبول ہوئی تھی. آگے بھی یہی کہہ رہے ہیں, وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون. ربنا 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 انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء. الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. یاد ہے جو میں نے شروع میں کہا تھا, پیرا دیتا, پھر اس کا باپ پیر بخش, اس کا دادا علی بخش, پردادا محمد بخش. یہاں کیا ہے؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ علی الوہب علی الکبر اسماعیل و اسحاق. بڑھاپے میں بیٹا دیا تو کس نے دیا؟ پیغمبر نے کس کو پکارا تھا؟ یہی جگہ جگہ پر. آئیے آخری بات آج کے موضوع سے متعلقہ, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام توحید ہے. بدر کا مارکا ہے, سجدے میں پڑے ہوئے ہیں, ابو بکر کھڑے ہوئے ہیں, چادر کندھوں کے اوپر ہے. کس کو پکارا تھا؟ اللہ اگر آج یہ میرے
300 کے قریب مجاہدین مواحدین صحابہ کی جماعت ہلاک ہو گئی. یا اللہ کہنے والا کوئی نہ رہے گا. غیر اللہ کے سجدے کرنے والے موجود, لات کے پجاری موجود, منات کے پجاری موجود, عزا کے پجاری موجود, حبل کے پجاری موجود. اللہ میں نے یہ بڑی مشکل سے کمائی کر کے سارے مواحدین میدان میں اتار دیے ہیں. میں امام الانبیاء ضرور ہوں, خطیب انبیاء ضرور ہوں, آخری اینٹ نبیوں کی ضرور ہوں, آمنہ کا لال ہوں, عبداللہ کا لخت جگر ہوں. اللہ تو نے معراج کروائی ہے, لیکن اللہ ربنا تیرے سوا کوئی مدد نہیں کر سکتا. محمد کریم نے سجدے میں گر کر پکارا تو کس کو پکارا تھا؟ ایک رب کریم کو. ابو بکر نے کہا تھا اے اللہ کے رسول بس کر دیجئے. اللہ نے آپ کی پکار سن کر آسمان کے فرشتوں کو زمین پر بھیج دیا ہے. اہل ایمان اس دعوت کو عام کیجئے, اس پیغام کو عام کیجئے. مال سے, جان سے, وقت سے, محنتیں کر کے, مشقتیں کر کے. ایک بات ضرور کہوں گا, اہل ایمان توجہ سے سن لو. ہماری ایمان, ہماری دعوت اور ہمارے پیغام اور ہمارے خوف کی حالت کیا ہے جانتے ہو کیا ہے؟ ایک خبیث گندی اور برہنہ تصویریں ٹانگے کے اوپر لگا کر, ڈگڈگی بجا کر, باجے بجا کر گناہ کی دعوت عام دے رہا ہے. اے مواحد تو توحید کی دعوت نہ دے, تو ہے تیرے ایمان پر. ہمارے ساتھ چل, قدم کے ساتھ قدم ملا کر چل. اللہ کی قسم یہ زیدی خاندان تم چلو, جہاں تمہارا پسینہ گرے گا انشاءاللہ ہمارا وہاں پر خون گرے گا. یہ تھے ڈاکٹر سید طیب الرحمن زیدی حافظہ اللہ. اللہ ان کے ایمان میں, عمل میں, زندگی میں برکت عطا فرمائے. یہ اسی طرح رب کی وحدانیت کا آوازہ بلند کرتے رہیں. ان کا سایہ ہمارے سروں پہ دراز رہے. اللہ ان کو شفا والی, ایمان والی, صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے. اللہ آپ کو ہمیں دین کی باتیں سن کر ان پہ عمل کرنے اور اس پیغام کو آگے پھیلانے والا بنائے. جب تک زندہ رکھے ایمان پہ رکھے, جب موت دے اس حال میں دے اللہ ہم سے راضی ہو, ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.